بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، گرامی قدر پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن ناموں اور ان سے ماخوذ صفات پر ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ ہے، ان میں سے ایک نام الخالق ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہی اللہ ہے جو خالق ہے، بارئ ہے اور مصور ہے۔ یہ نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے جو صفت ماخوذ ہے خلقہ یا خالقیت، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس نام اور اس سے ماخوذ صفت کا اندازہ اس سے لگائیں آپ کہ سید الاستغفار، یعنی جسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کا سب سے بہتر صیغہ قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے اس کا نام سید الاستغفار رکھا۔ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اسی صفت کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام خالق اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت خالقیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا نام اور اللہ تعالی کی ایک ایسی صفت ہے جس کا انکار ملحد اور دہریہ لوگوں کے کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت میں شرک کرتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو تنہا خالق مانتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ کفار کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعتراف کروایا ہے کہ ان سے اگر سوال کرو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو گویا دنیا کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اور خالق ماننے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ وہ شرک کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر، جیسا کہ تفسیر طبری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، کہ کیسے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔
ان سے اگر پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کون پیدا کرنے والا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو ان کا ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کو خالق مانتے تھے، یہ ان کا ایمان لے آنا ہے۔ اور ان کا شرک کرنا یہ ہے کہ اللہ خالق کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اسی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الانعام کی کہ ابتدا میں اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ، اس اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو روشنی اور تاریکی کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اس اعتراف کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک، اللہ تعالیٰ کا عدل دوسروں کو مانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام جو خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو خالقیت ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور یہ ان صفات میں سے ہے جن صفات کا انسان کی زندگی سے اس قدر گہرا تعلق ہے کہ شاید کسی اور صفات کا نہ ہو۔ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کے مظاہر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں اسی نام سے متعلق چند باتیں مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نام قرآن اور حدیث میں کہاں کہاں وارد ہے۔ دوسری بات یہ رکھی جائے کہ اس نام کا معنی کیا ہے۔ تیسری بات یہ رکھی جائے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالق یا اللہ کی صفت خالقیت اور خلق مانا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اس کے مظاہر ہماری زندگی میں کیا ہیں۔ اور آخری بات جو زیادہ اہم ہوگی وہ یہ ہے کہ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت پر ہم ایمان لے آتے ہیں، تو اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو خالق ہے، یہ مفرد کے صیغے یعنی خالق کے ساتھ یہ 8 بار اس کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، هو اللہ الخالق الباری۔ اور جمع کے صیغے ساتھ بھی آیا ہے اہم یخلقون ام نحن الخالقون، ام نحن الخالقون۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الخلاق جو خالق سے مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بھی قرآن مجید میں 1 سے زائد بار بلکہ شاید صرف 2 بار وارد ہے۔ ایک سورہ یاسین میں بلا هو اللہ الخلاق العلیم، اور دوسری بار پہلی بار الحجر میں اور دوسری بار سورہ یاسین کے اندر وارد ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام صفت اس میں تفضیل کے طور پر کہ احسن الخالقین یعنی سب سے بہتر پیدا کرنے والا وہ ہے، یہ نام بھی 1 سے زائد بار آیا ہے، اور سب سے اہم جہاں پر وارد ہے وہ سورہ المؤمنون میں ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ وہ ذات جو سب سے بہتر خالق ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ نام وارد ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی یہ نام بکثرت آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت انس بن مالک سے مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار مدینہ منورہ میں چیزوں کے بھاؤ بہت بڑھ گئے، ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ریٹ متعین کر دیجئے کہ جس پر لوگ بیچیں اس کا اہتمام کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا تھا ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی قابض اور باسط ہے، وہی المسعر یعنی ریٹ کو گھٹانے اور بڑھانے والا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہوگی جو متعدد کتب حدیث میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت
خالق، خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا تعلق ہے تو یہ قرآن اور حدیث میں اس کثرت سے وارد ہے کہ اس کا شمار کرنا کیا ہے، مشکل ہے، اس کثرت سے وارد ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ صفت بکثرت وارد ہے، جیسے اللہم احسن خلقی کما حسنت خلقی، اللہم یا حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تعالیٰ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیں۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف کہ آخر اس نام کا معنی کیا ہے، اس طرف ذرا توجہ دیں۔ دیکھیے خالق کا جہاں تک معنی ہے، اصل لغت کے لحاظ سے خلق کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو اندازہ لگانا، کیا چیز ہے، اندازہ لگانا، جسے ہم اور اپنی زبان میں خاکہ تیار کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ خاکہ تیار کرنا۔ ہمارے یہاں اصل میں لفظ خلق کا صرف ایک معنی لیا جاتا ہے، ان کو پیدا کرنا، پیدا کرنا یہ اس کا معنی ہے، لیکن اصل جو معنی کے لحاظ سے یہ نہیں ہے۔ اصل معنی کے لحاظ سے خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا، خاکہ بنا لینا کسی چیز کا۔ جیسے کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے ذہن میں اس کا خاکہ تیار کرتا ہے۔ کسی نے یہ میز بنائی ہوگی نا تو پہلے اس کا خاکہ تیار کیا ہوگا کہ کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنی چوڑی ہونی چاہیے، کتنا اونچائی اس کی ہونی چاہیے، اس میں لکڑی کتنی لگے گی، یہ سارا حساب لگایا ہوگا نا۔ یہی چیز اصل میں خلق ہے، یہی چیز خلق ہے۔ دوسرا معنی آتا ہے خلق کا، دوسرا معنی خلق کا آتا ہے کہ عدم سے وجود میں لے آنا، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی وجود پہلے تھا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، اب اس کو، جیسے انسان تھا، انسان کا وجود کہیں نہیں تھا، حتیٰ کہ جس مادے سے انسان بنا ہے اس کا بھی وجود نہیں تھا، اس سے ایک چیز کو لے آنا، یعنی لا شے سے شے پیدا کر دینا، یہی چیز کیا ہے؟ خلق ہے۔ اور تیسرا معنی ایک خلق کا اور ہوتا ہے جو قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہے، جسے ہمارے اور آپ کے ہاں آج کل انگلش میں کیا فنیشنگ کہتے ہیں۔ یعنی مثال دو، ایک بلڈنگ تیار کرنا ہے تو اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، بلڈنگ تیار 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس بلڈنگ کا انجینئر خاکہ تیار کرتا ہے، کتنی زمین ہے نا، اس پر کتنے کمرے بنانے ہیں، کون کمرہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہوگا، پھر اس میں اینٹ کتنے لگے گی، لوہا کتنا لگے گا، مزدوری کتنے لگے گی، یہ خاکہ تیار کرتا ہے نا۔ یہ ہے اصل خلق، یہ اصل خلق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بلڈنگ بن کر کے تیار ہوتی ہے اور آخری مرحلہ رہ جاتا ہے بلڈنگ کو کیا نقش و نگار ہے، اس کی شکل و صورت کو بنانا ہے، کس طریقے سے وہ خوبصورت انسان کو لگے۔ تو ایک یہ بھی چیز خلق میں داخل ہے جس کا معنی قرآن میں مصور کے طور پر آیا ہے، جس کا معنی مصور کے طور پر آیا ہے۔ اور یہ تینوں معنی خلق کا عربی زبان میں استعمال ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کا استعمال ہے۔ چونکہ اب اتنا وقت تفصیل سے نہیں کہ میں ہر چیز آپ کے سامنے مثال دے کر کے بیان کروں، اس لیے اب آگے آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اسی لیے دیکھیے جھوٹ کو بھی خلق کہتے ہیں۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ، یہ پرانے لوگوں کی جو جھوٹی باتیں ہوتی تو انہیں میں سے ایک بات ہے۔ جھوٹ کو خلق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ حقیقت میں کوئی اس کا وجود نہیں ہوتا ہے، اپنے ذہن سے انسان کیا ہے، ایک خاکہ تیار کر کے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم لوگ جو ہے جھوٹ باتیں گڑھتے ہو، جھوٹ بات گڑھتے ہو۔ تو جھوٹ کو بھی خلق اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا اس کا خاکہ پہلے تیار کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم اس نام کو بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیے
اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب خلق کا استعمال ہوتا ہے تو دیکھیے اس کے 3 معنی میں لیا جاتا ہے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاً ہر مادی اور غیر مادی جتنی مخلوق ہیں اللہ نے اس کی ماہیت کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے۔ مادی اور غیر مادی ذرا دونوں سمجھیں گے۔ انسان مادی پیدا کر لیتا ہے، غیر مادی نہیں پیدا کرتا۔ مثلا رات اور دن ہے، اس کا آپ کوئی مادہ نہیں دیکھیں گے، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی مادی مخلوق ہے یا غیر مادی مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ماہیت کا اندازہ کیا، پھر اس کا ایک خاکہ تیار کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مادی شکل دی یا ان کی ذاتوں کا تعین فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہترین صورت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ آیت تمام لوگ کو یاد ہوگی تقریباً۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہ رب کریم خلقک فسواک فعدلک، یہی ہے نا؟ خلقک فعدلک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ خلقک، اللہ نے تیرا پہلے خاکہ تیار کیا، اللہ نے پہلے تیرا خاکہ تیار کیا، فعدلک فسواک فعدلک، پھر تجھے عدل بدل کر کے یعنی پہلے تو نطفہ تھا، پھر اس کے بعد کیا ہے بنا؟ مدغہ بنا، علقہ بنا، اس کے بعد تیری ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت اور پوست آئے، یہاں تک سب انسان برابر رہا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے فسواک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالیٰ تجھے چاہا اسے بنا دیا۔ تو گویا اللہ نے پہلے خاکہ تیار کیا، پھر اس کو ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس کے بعد اس کے ناک سکھ دکھ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین صورت میں انسان پیدا کر دیا۔ یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا۔ اور خلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلاق خالق سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق 2 اعتبار سے ہے، علماء نے لکھا، اس پر غور کریں گے۔ ایک خلاق تو کمیت کے لحاظ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی چیزیں پیدا کرتا ہے دنیا میں کوئی کمپنی، ساری دنیا کی کمپنیاں مل کر کے اتنی چیزیں نہیں بنا سکتی۔ مثال کے طور پر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ایک سروے کے مطابق دنیا کے اندر ہر 4 سیکنڈ میں ایک انسان پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر 4 سیکنڈ کے اندر ایک انسان پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک انسان کی بات ہے، یہ تو ان کا اندازہ ہے نا، ان کا اندازہ ہے، واللہ جانتا ہے بات صحیح ہے کہ ہوتا ہر سیکنڈ کے اندر بھی ہو، ان کا اندازہ ہے۔ اس انسان کے علاوہ دیکھیے کتنی مخلوق ہے اس دنیا میں، خشکی میں، سمندر میں، اور یہی تک نہیں بلکہ اس زمین کے نیچے۔ اللہ تبارک و تعالی خلاق ہے کہ ہر لمحے کتنی مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے اللہ تعالی۔ ساری دنیا کے کارخانوں اور مشینوں کو لے لیجئے تو سب مل کر کے بھی اتنے سامان تیار نہیں پر پا رہے ہو جتنا اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر رہا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ تو ایک کمیت کے لحاظ سے ہے۔ دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کیفیت کے لحاظ سے بھی، وہ کیسے کیفیت کے لحاظ سے، اس بات پر غور کریں۔ یعنی آپ سوچیں اس دنیا میں کتنے انسان پائے جا رہے ہیں، 2 انسان بھی 100% آپ کو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں مل سکتے۔ ذرا دیکھیں آپ، خربہ انسان اس دنیا میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی صرف ایک چہرے کو لے لیجئے، آپ ایک چہرے کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چہرے کے اندر ایسا فرق رکھا ہے کہ اگرچہ ہم بظاہر 2 انسان فرق نہ کر سکیں، لیکن اس کی والدہ سے پوچھ لیجیے آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ 1,00,000 کروڑ بچے میں والدہ اپنے بچے کو
پہچان لے گی. دو بچے ایک ساتھ جڑوا رہا کرتے ہم آپ نہیں پہچان پاتے, لیکن اس کی والدہ ان کے ساتھ برابر رہنے والی. تو آپ اسی دنیا میں دیکھیے کہ یہ چند مربع سینٹی میٹر کے اندر چہرہ پایا جا رہا ہے, لیکن ساری دنیا میں دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جن کا چہرہ ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائے. یہ چہرہ تو بڑی چیز ہے, چہرہ تو بڑی چیز ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ کا یہ انگوٹھا ہے, چہرہ چھوٹا ہے نہیں چھوٹا ہے جی, چہرہ چھوٹا ہے نا. یہ انگوٹھا دو انسانوں کا انگوٹھا پوری دنیا کے اندر ایک جیسا. اسی لیے سب سے بہتر اور سب سے معتبر طریقہ فرق کرنے کا کیا ہے, وہ انگوٹھا ہے. ایک اردو کے مفسر نے یہاں بڑی بہترین بات لکھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے ذرا پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں. مجھے بہت پسند آئی, اس لیے میں وہ ذرا آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں وہ جلدی ملے بھی کہ نہیں ملے. جی ہاں, اور اگر غور کیا جائے تو شاید بنان اللہ نے فرمایا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادر علی ان نسوی بنانا. ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بنان پوروں کو ہم برابر کر دیں. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر غور کیا جائے تو شاید بنان یعنی انگلیوں کے پوروں کی تخصیص میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے. خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انچ مربع سے زائد نہیں ہے, اس کے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں پدموں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے. انسان کی زبان اور حلقوم بالکل ایک ہی طرح کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہیں کہ بچے, بوڑھے, عورت, مرد کی آوازیں الگ الگ پہچانی جاتی ہیں. اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کی پوریں ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں, اگر کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے. صرف آدھ انچ کی جگہ میں آدھی انچ ایسے امتیازات کی اربوں خربوں انسانوں میں یہ پوروے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. اور قدیم و حدیث ہر زمانے میں نشان انگوٹھا کو ایک امتیازی چیز قرار دے کر کے عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں. اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ انگوٹھے ہی نہیں بلکہ ہر انگلی کے پوروں میں ایسے خطوط ہیں جو ایک دوسرے سے ممتاز ہوا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خلاق جو کہا جاتا ہے وہ کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کے جو مجال ہے اس کے اوپر غور کریں. یہ جو ہے علمی طور پر ہمارے آپ کے فائدے کی ہے. پہلی چیز, اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی مخلوق کو اسے مادی شکل میں لانے کے لیے سب سے پہلے اس کی ماہیت کا اندازہ لگایا, یعنی اس کی تقدیر متعین فرمائی. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک انسان ہے, وہ کب پیدا ہوگا, اس کی شکل کیا ہوگی, وہ کتنے دن تک اس دنیا میں رہے گا, اس کی صحت اور غیر صحت کے لحاظ سے اس کی کیفیت کیا ہوگی, دینداری اور بے دینی کے لحاظ سے اس کی کیفیت کیا ہوگی. یہ دیکھیں, یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت دیکھیے, ایک انسان کو دیکھ, اس طرح کے تمام مخلوقات ہیں, اللہ نے ہر ایک کی پہلے قدرت متعین کی, تقدیر متعین کی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا هو اللہ الخالق البارئ المصور. خالق کیا ہے؟ جو اندازہ مقرر کرے. بارئ کیا ہے؟ جو ایک نئے اندازے پیدا کرے. مصور کیا ہے؟ جو صورت بنائے. خالق ان تینوں معنوں پر بھی آتا ہے الگ الگ, لیکن الگ معنی میں بھی آیا کرتا ہے. تو اس آیت میں خلق کا یہی معنی پایا جا رہا ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. میں بچپن ہی سے جب سورہ الاعراف پڑھتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی. پیدا کیا صورت بن گئی ہے.
اس لیے کہ اس وقت علم نہیں تھا، لیکن جب آگے بڑھا کہ آخر خلقناکم کا معنی کیا ہے، تب دونوں کے اندر فرق کتنا واضح ہو گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہارا خاکہ تیار کیا. یہ ترجمہ غلط، ہم نے تمہیں پیدا کیا. ہم نے تم لوگوں کو، یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے تمہارا خاکہ تیار کیا، تمہارا اندازہ لگایا، تقدیر تمہاری ماہیت کا اندازہ لگایا ہم نے. کس بات کا اندازہ؟ تم کب پیدا ہوگے، دنیا میں آؤ گے، تمہاری عمر کتنی ہوگی، تمہاری روزی کیا ہوگی، نیک ہوگے کہ بد ہوگے، صحت کے لحاظ سے کیسے ہوگے. یہ سارا کا سارا انسانی زندگی کا اندازہ 40 سال 50 سال 60 سال 2 سال جتنا انسان زندہ رہ رہا ہے، سب کا اندازہ اللہ تعالیٰ لگائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ پہلی تخلیق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے متعین کر دیا ہے. یہ وہی خلق ہے. دوسرا معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ہے، موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بغیر کسی سابق پہلے مثال کے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، اس دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے، کوئی چیز بناتا ہے، ضروری ہے کہ وہ کسی چیز سے بنائے، کوئی چیز بغیر کسی چیز کے. لیکن اللہ ایسا خالق ہے کہ بغیر چیز کے چیز کو بنا دیتا ہے، بغیر کسی چیز کے چیز کو. یہ معنی اللہ کے خالق ہونے کے ہے، جو معنی انسان کے اندر نہیں پایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کا خالق کا دوسری خلق کا مجال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا موجد ہے، یعنی بغیر کسی مثال سابق کے ان کو وجود بخشا اور اللہ تعالیٰ اسے وجود سے عدم میں لایا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ ہے بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا کیا ہے؟ وجود سے عدم میں لانے والا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس طرح چاہا اپنی طرف سے اسے ایک مخصوص صورت عطا کی، اور ایسی صورت عطا کی کہ ایک مخلوق دوسرے سے. آج آپ جانتے ہیں کہ کوئی کمپنی ہے، مثال کے طور پر یہ بوتل تیار کرنے کمپنی ہے، آج تک کوئی کمپنی ایسی نہیں کہ ہر بوتل کو ایک دوسرے سے فرق کیا جائے، ہر گاڑی کو دوسرے سے فرق رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو خریدتا ہے وہ اپنے اعتبار سے کچھ کرتا ہے تاکہ ہماری گاڑی دوسرے سے پہچانی جائے، چاہے چابی کے لحاظ سے کسی لحاظ سے، لیکن صورت کے لحاظ سے ایسا نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جہاں پیدا کیا ہے جس طرح چاہا ہے اسے وہ صورت ادا کی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ صرف مخلوق کو پیدا نہیں کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ضروریات زندگی ہے اسے ہی پیدا فرمایا ہے. بلکہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا، اس کی روزی ماں کے سینے میں آ جایا کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے خالقیت کے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے مخلوق کی ضروریات زندگی پیدا فرمایا. بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طریقہ بتایا کہ یہ روزی تیرے لیے مفید کیسے ہوگی اور مفید کیسے نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر انسان ہے، وہ بغیر پکائے کھانا شروع کر دے تو جی ظاہر بات اس کی صحت، یہ کھانا جو بنایا ہے اللہ، چاہے چاول کی شکل میں ہے، گوشت کے کسی، اللہ نے اسے طریقہ بتایا کیسے تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہے، یہ چیز تمہارے لیے کیسے
بعض چیزیں ایسی ہیں آپ جانیے، مثال کے طور پر آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ گیہوں ہے، انسان کھاتا ہے نا، لیکن صرف گیہوں انسان کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے نا، آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گیہوں کے ساتھ اگر جو ملا لیا کرو، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ گیہوں کے میں جو ملانا گھر کے لیے، انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف گیہوں کے جو نقصانات ہیں، آپ یہ چاول پکاتے ہیں، کچے چاول سے نقصان کرے گا، لیکن اس میں ادھر چیزیں ملا کر کے اس کے بہت سے ضرر کو آپ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو پیدا کیا، مخلوق کو، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی روزی بھی بنائی، اور صرف روزی ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کو کیسے مفید بنایا یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خلق اللہ کل دابۃ فکتب رزقها وموتها واجلها۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، اور صرف اسے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی روزی بنائی ہے، اور وہ کتنا دن زندہ رہے گا یہ بھی، اور کس وقت وہ مرے گا یہ بھی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کے کام کو پیدا کیا ہے، اور اسے بتلایا ہے کہ تیرا یہ کام ہے۔ ذرا غور کریں کہ سنیں سمجھیں، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے کام کو پیدا کیا، اور اسے بتایا بھی کہ تیرا یہ کام ہے کہ یہ کام نہیں ہے۔ اس کو میں ایک حدیث سمجھاؤں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ایک شخص ایک گائے کو ہنکا کر کے لے جا رہا تھا، تھوڑی دور چلا تو خود تھک گیا، تو کیا کیا کہ اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ کس کے اوپر؟ گائے کے اوپر۔ گائے نے اپنا منہ ایسے پیچھے کیا اور اس سے کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے کھیت میں کام کرنے کے لیے پیدا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، ارے گائے بھی بات کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لے آتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے۔ ابو بکر ایمان لے آتے اور عمر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جب ہاتھی والوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تو ہاتھی لے کر کے چلے نا، اور منی میں مزدلفہ اور منی کے درمیان جب پہنچے تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ اسے کس نے بتایا ہے کہ تیرا اب یہ کام، اس گھر کا ڈھانا تیرا کام نہیں؟ کس نے بتایا اسے؟ جی اوپر والوں نے۔ تبھی تو وہ صحابی نوفل شاید ان کا نام تھا، وہ آتے ہیں اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہتے ہیں یا محمود، اے محمود۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ اللہ کے حرم میں ہے۔ اللہ تب یہ ابرک، تو بیٹھ جا یہاں پر، اللہ نے تیرے لیے اس کا ڈھانا جائز قرار نہیں دیا ہے، اور ہاتھی بیٹھ گیا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ کام تمہارے لیے کام جائز نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، چاہے انسانوں کی شکل میں ہیں، بھیڑیے کی شکل میں ہیں۔ اسی حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری کی کہ ایک بھیڑیا ایک بار ایک بکری کے ریوڑ کے اوپر حملہ کیا اور ایک بکری کو لے کے بھاگنے لگا۔ تو وہ شخص جو چرواہا تھا بھیڑیے کا پیچھا کرتا ہے دوڑایا، اور کچھ دور جب بھیڑیے نے سمجھا کہ اب لے کر کے بھاگ نہیں پائیں گے تو بکری کو چھوڑ دیا، اور کچھ دور جا کر کے جیسے کتے بیٹھتے نہیں اپنے سرین کے بل، ایسے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی ہمارے لیے حلال کی تھی اس کو تو ہم سے چھین لے رہا ہے۔ جو روزی ہمارے لیے اللہ نے دی ہے اس کو تو ہم سے چھین لے رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان بکریوں کا چرواہا میرے علاوہ کوئی اور نہیں رہے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مخلوق کو پیدا کیا ہے وہیں مخلوق کے کام کو ہی پیدا کیا اور انہیں بتایا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
اللہ خالق کل صانع و صنعتہ، اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بھی پیدا کیا، برائی کو بھی پیدا کیا ہے۔ چوری کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خیر کام کرنا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی خالقیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق کے اس دنیا میں رہنے اور اس کی حفاظت کا سامان بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کے اوپر وہی محافظ نگراں ہے۔ وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ فمستقر، تمہارے لیے ایک مستقر بنایا ہے اور ایک وقتی طور پر رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ مستقر سے مراد دنیا ہے، اس کے لیے ایک وقت ہے، پھر اس کے بعد مستودع یعنی اسی قبر میں بھی اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، تو انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی حفاظت کے سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے چھوٹا سا چھوٹا جانور ہے، اللہ نے اسے اپنی طرف سے دفاع کرنے کی قوت دی ہے۔ بسا اوقات ایک بلی ہے، انسان کم سے کم خالی ہاتھ اسے نہیں مار سکتا ہے، حالانکہ بڑی کون ہے؟ انسان بڑا ہے کہ بلی بڑی ہے؟ لیکن آپ خالی ہاتھ اس کو، اور جب عاجز آ جائے گی تو آپ کے اوپر ایسا حملہ کرے گی کہ آپ عاجز آ جائیں گے اس کے پیچھے چھڑاتے ہوئے۔ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیدا کیا ہے اس کی حفاظت کے سامان، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ شیر کو طاقت دی ہے تو ہرن کو جی اللہ نے دوڑ اور رفتار عطا کی ہے۔ ہرن اتنا تیز دوڑتا ہے کہ شیر اس کو پکڑ نہ سکے، لیکن پکڑا کیوں جاتا ہے؟ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے پکڑے جانے کی؟ اس لیے کہ جب بھاگتا ہے تو ڈرتا ہے، کیا ہے؟ پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے ہمارے قریب تو نہیں آ گیا۔ اب یہ اس کی رفتار جو کم ہوتی، شیر وہاں پہ جا کے پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ ہرن کی رفتار شیر کی رفتار سے، اگر ایک رفتار سے بھاگتا رہے تو شیر اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وہ علی کل شیء وکیل، اسے حفاظت کا طریقہ بتایا، اور اس کا محافظ بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خیر ساتھیو، یہ باتیں تو زیادہ ہیں، لیکن ایک ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ اس نام پر ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، عملی زندگی میں اور ہمارے ایمان کے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے پر ہم ایمان لیں کہ اللہ خالق ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک صفت ہے، پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کا جو معنی ہے اسی معنی میں ہم لیتے ہیں، یعنی اس کی تقدیر متعین کرنا، پھر اسے وجود سے عدم میں لے آنا، اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی تصویر دینا۔ بلکہ بعض چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، ہاتھ سے بنایا ہے، اور بعض چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں اسے اللہ نے ہاتھ سے بنایا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جیسے معتزلہ وغیرہ ہیں، خلق کا معنی جو ہے یہ پیدا کرنا اس معنی میں نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں وجود بخشنا ہے۔ وجود بخشنا اس کا ایک معنی ہے، اصل معنی پیدا کرنا، بنانا جو ہے یہ اللہ اس معنی بنانے والا ہے۔ حتیٰ کہ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ خلقت بیدی، اے ابلیس تم نے اس چیز کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ تو 4 چیزیں کون ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ جی، ایک تو آدم علیہ السلام ہے، دوسرے عرش ہے، تیسرا قلم ہے، اور چوتھا جنات عدن ہے۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ تیرے کن بندوں کے لیے جنت ہے سب سے ہلکے درجے کیا؟ تو نیک لوگوں بارے بھائی وہ یہی لوگ ہیں جن کی کرامت کو غرست و بے یدی، ہم نے اپنے ہاتھ سے اس میں پودے کے اپنے ہاتھ سے گاڑے ہیں اس جنت کے اندر ہم نے. تو 4 چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور باقی چیزوں کو اپنے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولا تو اس نام پر ایمان، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الخالق و خلاق پر ایمان. یعنی کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق رہا ہے، ہر وقت اس وقت بھی خالق ہے اور ہمیشہ خالق رہے گا. اس کی صفت خالقیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس دنیا کے ختم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ خالق رہے گا. یعنی جان بوجھ کے نقطہ ہم نے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بعد کسی اور کو پیدا کرے گا؟ جی نہیں، یعنی اللہ خالق نہیں رہے گا. جی اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی حشر میں بھی کچھ مخلوق کو پیدا فرمائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے کہ جنت اور جہنم کا آپس میں ہوا. جنت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے اندر تو یہی فقیر مسکین غریب لوگ جو چٹائی پر بیٹھ کر کے ہم تیرے نبی کی باتیں سنتے ہیں ہے نا، آپ نے تو ہمارے لیے تو ان کو پیدا کیا ہے. اور جہنم کہے کہ اللہ تعالیٰ میری کیا غلطی ہے کہ ہمارے اندر تو جبار متکبر بڑے قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے کہ تیری رحمت ہے، اور جہنم سے کہے گا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں عذاب دوں گا، اور جنت میں تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں رحمت کروں گا. علی کل حال مختصر یہ کہ اللہ فرمائے گا لکل منکما، تم میں سے ہر ایک کو بھرنا اور پر ہونا ہے. تم میں سے ہر ایک کو بھرنا، یعنی جہنم بھی پر ہوگی اور جنت بھی پر ہوگی. جہنم میں اللہ تعالیٰ ظالموں اور کافروں کو ڈالتا رہے گا اور وہ کیا کہے گا؟ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. اے اللہ تعالیٰ ابھی بھی جگہ ہے، اے اللہ ابھی بھی جگہ ہے، اے اللہ ابھی بھی جگہ ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنا قدم مبارک رکھے گا تو وہ سمٹ جائے گی، وہ بھر جائے گی. اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حتی ینشئ اللہ لہا خلقا فیسکنہم الجنہ، فیسکنہم الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں برابر جگہ رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں رکھ دے گا. تو وہاں جنت اس دنیا کے بعد بھی خالقیت کا مظاہرہ ہے کہ نہیں مارا؟ تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ اس وقت بھی خالق ہے اور جو چاہے پیدا کرتا ہے. تو پہلا معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے وہی ہر چیز کا خالق ہے. ایک ذرے کا خالق کون ہے؟ وہ ہے. اور ایک مجرہ، ایک کہکشاں کا خالق بھی کون ہے؟ وہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ نقطہ ذرا غور کریں گے. اللہ خالق ہونے کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جی جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بجا لائی جائے. اور یہ توحید علمی بھی ہوگی اور توحید عملی بھی ہوگی. توحید علمی اس معنی میں ہمارا ایمان رہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. اور یہ ایسی چیز ہے جس پر دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی قدرت نہیں دی ہے. وہی ہے جو عدم سے وجود میں لے آتا ہے. باقی دنیا میں انسان نے اتنا بڑا جہاز بنا لیا ہے نا، لیکن جہاز کے لیے اس نے مثال دیکھا چڑیوں کو، تب جا کے ایسی ایک چیز بنائی ہے.
اس کے لیے کوئی نہ کوئی مثال ضرور ہے، لیکن اللہ جو چیز پیدا کرنے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ اور انسان بناتا ہے کب؟ جب اس کے سامنے کچھ مادے ہوتے ہیں، ان مادوں سے چیزیں بناتا ہے۔ میز بنانے والا ضروری ہے کہ لکڑی سے بنائے، پلاسٹک سے بنائے، ایلومینیم سے بنائے، ضروری ہے کوئی مادہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مادے کے بناتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا توحید عملی کیا ہے؟ یعنی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت واضح طور بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، پہلی بار قرآن مجید میں جہاں پر آیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ الانعام کے آخر میں ایک صفحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا اپنی خالقیت کے مظہر بیان فرمائے، ان اللہ فالق الحب والنوى، آخر تک چلے جائیے، بدیع السماوات والآخری آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان بنائے، زمین سے سبزے اگائے، ہر قسم کے پھل، ہر چیزیں پیدا کی، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنایا، سب کچھ کیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہ اس کا طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب خالق اللہ کو مانتے ہو تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرو۔ چوتھی چیز ساتھیوں جو ہمارے اندر سے عموماً غائب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص ایک بہت بڑی، ہم تو تعجب کرتے ہیں، کوئی بہت بڑا کیک بناتا ہے، بڑا تعجب، اور اس کو میڈیا میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے؟ کوئی بہترین سا مکان بنا لے، یہ بنا لے، تو اس کو کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذرا دیکھیے، خالقیت کو دیکھیے، اس کی عظمت کا عقیدہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اولاً اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مخلوقات پر نظر کریں کہ اللہ نے کتنی عظیم بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہے۔ ذرا سوچیں، عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس زمین سے کہتے یہ سورج جو ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے پائے جا رہے ہیں، مانتی ہے نا اس کو سائنس؟ اس حدیث کے اوپر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں جس کی شکل مرغ کی ہے، جس کی شکل مرغ کی ہے، اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کے پیر زمین میں دھسے ہوئے ہیں۔ ذرا ایک فرشتے کو ذرا دیکھا، علامہ البانی نے صحیح میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اذن علی، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کے پیر، اللہ کی قسم ذرا اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا وہ فرشتہ، ذرا اندازہ لگائیں آپ، صرف لمبائی ہی دیکھ لیں آپ، آسمان سے یہاں تک کی لمبائی، اور کہاں 7ویں آسمان پر عرش ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے کتنا بڑا فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تعالیٰ تیری شان کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جو بندہ میرا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھاتا ہے اس میری اس عظمت کو نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر انسان اگر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا، جو اتنی بڑی عظیم مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، وہ کتنی بڑی عظمت والا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں جو سب سے عظیم آیت ہے وہ کون سی ہے؟ جی نیند آ رہی ہے کہ آپ؟ سورہ بقرہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
آیت الکرسی ہے بھائی، سب سے عظیم آیت، اس کا خاتمہ کس پر ہے؟ وہو العلی العظیم پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ہم عقیدہ رکھے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض ما خلق اللہ من شیء، یہ لوگ اللہ تعالی آسمان اور زمین کی ملکوت کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے روزانہ تو آسمان کی طرف نظر فرماتے اور کون سی آیت پڑھتے تھے جی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ سنت، بلکہ یہ ایک عبادت ہمارے دل کی جو ہم سے غائب ہے کہ اللہ کے ملکوت کے بارے میں فکر کرنا، کہ جو چیز اتنی عظیم ساتھیوں ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک شخص صرف ایک وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، وہ کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، کوئی بھی عقل مند یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس نے کیا سوچا؟ کوئی بھی عقل مند یہ دعویٰ، اس لیے کہ انسان کا جو کام بھی ہوگا اگر اس کے نزدیک کامل ہے دوسرے کے نزدیک کمی ہوگی اس میں۔ اور خود ہی وہ ایک کتاب لکھتا ہے آج بہت اچھی، اور کل اس میں حذف اور اضافہ، ایک چھوٹا سا میں مؤلف ہوں، میں اس لیے نئے طبع کے لیے اپنی کتاب کو مراجعہ نہیں کرنا چاہتا میں دوبارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنی باتیں اس میں حذف کروں گا اور کتنا اس میں سے اضافہ ہوگا۔ تو کہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہوگا تو کسی بیوقوف کا ہوگا یہ، اور پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ تو افلم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی یہ ملکوت بادشاہت ہے، اس کے اوپر غور کرو تم۔ دوسری چیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کی ملکوت میں جو تفکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے اندر کیا دقت، کیا کمال پایا جا رہا ہے، صرف بڑائی ہی نہیں، اس میں کیا کمال ہے، کیا باریکی ہے، اس کے اوپر انسان غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی جیسے ہم نے دیکھا انگوٹھا ہے نا، اس انگوٹھے میں جو آدھے انچ کے اندر اللہ نے کتنی عجیب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی عجیب چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لوگوں کو چیلنج کیا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ کسی مسلمانوں کو نہیں کہا، اللہ نے یا ایھا الناس کہا، سب کو کہا۔ وہ کیا مثال ہے؟ جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ذرا سوچیں آپ، ایک مکھی بھی نہیں، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز چھین لے تو اس کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ ساتھیوں میں اپنی ایک جذبہ بتاؤں، قرآن پر حقانیت پر ایمان کوئی شبہ نہیں ہے، ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن جب میں پڑھتا تھا پہلے تو سوچتا تھا آخر مکھی کیوں نہیں، کوئی چیز چھین لے کیوں نہیں لے سکتے ہیں بھائی؟ کوئی جانور ہم سے کوئی چیز چھینتا ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں نا، پھاڑ کر کے اس کا میدہ ہم نکالنے کیوں نہیں لے سکتے ہم؟ یہ میں سوچتا تھا، اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن يَخْلُقْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں واپس لا سکتے؟ ایک امریکی نے، ایک داعی نے بیان کیا، اور یہاں اذاعت القرآن ہے نا، وہ اس کے اندر یہ قصہ نشر ہوا کہ ایک شخص ہے جو یہ کیمیکل ہوتا ہے نا، یہ اور جیولوجیا اور یہ اس کا ماہر تھا، پروفیسر تھا، تو ایک بار اپنے یونیورسٹی سے پتہ نہیں وہ لوگوں سے اختلاف کر کے آیا اور بہت الجھن میں تھا،
ہوا یہ کہ اس کی بیوی بھی ایک ملحد قسم کی اسے بیوی ملی تھی، لیکن 4-6 مہینہ پہلے ایک دن اس کی بیوی مسلمان ہو کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مسلمان ہو گئی. تو کہتا مجھے کیا اعتراض تھا، مجھے کوئی دین، چاہے وہ مسلمان رہو یا نہ رہو، میری بیوی رہو، اسے میں کیا مطلب ہے، چاہے جو تم رہو. آئی اور اس نے کہا کہ میں ہوں. کہا لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب اس کا طور طریقہ ہمارے بارے میں بڑا نرمی کا تھا. البتہ اس نے ایک کتاب لی اور سب سے اوپر رکھا، کہا کہ آپ کا یہ عہد ہے کہ آپ اس کتاب کو چھوئیں گے نہیں، اس کتاب کو آپ چھوئیں گے نہیں. کہا ایک دن میں بڑی الجھن میں آیا اور گھر میں داخل ہوا، اپنے کمرے میں ایسے کرسی پر بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گوشت کی مہک آ رہی ہے اور مجھے وہ مہک بہت ناپسند تھی، اور وہ پڑوس سے جو ہے وہ لائی تھی اور پکا رہی تھی. مجھے بڑا غصہ آیا اور گیا اور زور سے مارا جو ہے وہ ہانڈی کو، اور اوپر گئی اور وہاں سے گر گئی. اور میری بیوی نے اس کا کوئی خاص جواب نہیں دیا، اس لیے بڑی پہلے لڑ پڑتی تھی لیکن اب کوئی جواب نہیں دیا. کہا پھر میں آ کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا اطمینان سے. ایسے لیٹا ہوں، دائیں دیکھ رہا ہوں، بائیں دیکھ رہا ہوں. اب جو ہے میرا جی کہہ رہا تھا بیوی سے لڑنے کا. کیا کہہ رہا تھا میرا جی؟ اس لیے کہ انسان کو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا. جیسے مثل مشہور ہے، دھوبی سے جیتا نہیں تو گدھے کا. انسان کی فطرت ہے، انسان کو کوئی بڑا غم لاحق ہو، جب تک روتا نہیں ہے وہ بھڑاس نہیں نکلتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. تو میرا جی رہا تھا کالج میں نہیں جیتا تو یہاں اپنی بیوی سے کوئی لڑائی کروں. تو کہا میں بیٹھا تھا تو اتنے میں میرا دیکھا کہ وہ اوپر کتاب جو رکھی ہے، ہم نے اس کو اٹھا لیا. اس کو اٹھا لیا کہ آئے گی تو کہے کہ ہم نے اس سے منع کیا تھا تو ہماری اس کی لڑائی ہو جائے گی. تو کہا اس کو لیا، ایسے لے کر اپنے پیر پہ رکھا، بیٹھا تھا. پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ایسے کھولا تو میری نظر جو پہلی آیت پر پڑتی ہے وہ یہی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو تم. کہا کہ اس میں صرف مسلمان، کہتے ہیں مسلمان محمد کی کتاب ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مسلمانوں خطاب ہونا، لیکن کیا خطاب سب لوگوں کو؟ یا ایھا الناس. ایک مثال بیان کے ذرا غور سے سنو. وہ مثال کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا ولم یجتمعوا لہ. اللہ کو چھوڑ کے اس میں عبادت کرتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کرتے اگر سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں. کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہاں صحیح ہے، آج لوگوں نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے ہیں، بحری بیڑے بنا لیے جس کے اوپر جہاز اترتے ہیں اور اس پر جہاز وہاں سے اڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن صحیح ہے، اتنی بڑی مکھی بھی آج وہ لوگ نہیں بنا سکے. کہا لیکن میں اپنے فن کے لحاظ سے سمجھتا تھا کہ مکھی ایک ایسا جانور ہے جس کی مثال بنانا سب سے آسان جانوروں میں سے ہے. سب سے آسان جو جانور ہیں ان کی مثال بنا لی جائے وہ مکھی ہے، لیکن آج تک لوگ مکھی نہیں بنا سکے. اور دوسری بات جو اس میں کہی کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو ہم نے کہا کہ یہ بات بھی صحیح ہے، چونکہ میں جو ہے اس کا فن تھا اور مجھے معلوم تھا کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے معدہ نہیں دیا ہے. دوسرے جتنے جانور ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے؟ معدہ ہے نا، کہ اس میں کھانا جاتا ہے، جمع ہوتا ہے. لیکن مکھی کو اللہ نے کوئی معدہ نہیں دیا ہے. مکھی کوئی چیز منہ میں ڈالتی ہے تو اس کی غذا کا حصہ بن جایا کرتی ہے. اب وہ معدہ ہے نکال کہاں سے پاؤ گے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن ہم نے کہا یہ بات آج لوگوں کو معلوم ہو رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آج 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بتا سکتا ہے جو مکھی بنانے والا ہے، جو مکھی کو پیدا کرنے والا ہے. اور کہا کہ اتنے میں میری بیوی اندر آ گئی. اس نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ہمارا آپ کا یہ عہد نہیں تھا کہ آپ اس کتاب کو چھوئیں گے نہیں. آپ نے خیانت کی ہے، غلطی کی ہے، وعدہ توڑا ہے. ہم نے کہا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ 2 سال سے ایک کتاب تو اپنے پاس رکھی، مجھے کیوں نہیں دکھائی آج تک اس کتاب کو؟ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے. اور کہا پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مرکز اسلامی یعنی اسلامک سینٹر میں لے گئے، وہاں سے ہم نے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ نتیجہ ہے ساتھیوں کس پر؟ اللہ کی مخلوق پر غور کرنے، اللہ کی عظمت. ساتھیوں یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے بتاؤں آپ کے دل جسم کے اندر یہ جو کلیہ ہے، جس کو کہا کڈنی کہتے ہیں نا،
کڈنی کتنی بڑی ہے جی، اور روز آنا کتنے لیٹر خون کو فلٹر کر رہی ہے وہ. آج تک دنیا میں کوئی بنا سکا ہے؟ اور جو مصنوعی طور پر بنائے ہیں تو اس میز کے برابر ہوتے ہی ہے کہ نہیں ہے. اس پر انسان کو ہفتے میں کم سے کم 3 بار وہ خون نکال کے اس میں، اور اس میں جو تکلیف ہوتی ہے ساتھیوں وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک چیز ہے زبان کو دیکھ لیجئے، جو بھی چیز دیکھ لیجئے، بلکہ ایک عالم نے کہا بہترین سی بات، یہ اتنی بڑی ہے، آپ کے منہ میں بھی رطوبت ہے، آپ کے آنکھ میں بھی رطوبت ہے، آپ کی ناک میں بھی رطوبت ہے، آپ کے کان میں بھی رطوبت ہے، لیکن ہر ایک پانی کی تاثیر اپنی جگہ الگ الگ ہے. ناک میں جو پانی ہے وہ نمکین ہے نا، منہ میں جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میٹھا ہے. ذرا سوچیں آپ، کان میں جو پانی کا اثر ہے اس میں لذوذ یعنی چپکنے کیا جی چکناپن ہے. ذرا سوچیں یہ کون بنانے والا ہے اتنی ہی دور میں؟ ذرا دیکھیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو علی کل حال ساتھیوں بات لمبی نہ ہو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانا جائے. 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے. یہ بڑی کمی ہمارے اندر ہے ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں. کیوں؟ ذرا سوچیں، ایک آدمی ہم کو 1 گلاس پانی دے دیتا ہے تو اس کے تئیں ہمارے دل کے اندر جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا جسم دیا اور اس کے کھانے پینے ہضم کرنے کے لیے جو ہے کتنے سامان مہیا، کہ ہمیں اس سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خالق و خلاق کا شکر ادا کیا جائے، شکر ادا کیا جائے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں، ہے نا. اور ہر جوڑ کے اوپر شکر واجب ہے، صدقہ واجب ہے، لیکن اس کو ادا کیا جائے. کیا جائے؟ بھلائی کا حکم دینا صدقہ. صحابہ نے کہا ہم سے کیسے ہو سکتا ہے 360 صدقہ ہم کیسے کریں گے روزانہ؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. یہی سوچ کر کے انسان صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور ایک آخری باتیں ساتھیوں بہت ہیں لیکن ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ جو بڑی اہم ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کا ہمیں مقصد سمجھنا چاہیے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو انسان قبول کرے. ساتھیوں بعض علماء مثال دیتے ہیں، اور ایک مثال ذرا سمجھیں. اس دنیا میں یہ لیپ ٹاپ ہے نا، جس نے تیار کیا ہوگا اس لیپ ٹاپ کو کیسے استعمال کیا جائے، کن چیزوں سے اس کو بچایا جائے اور اس کو بھرا کیسے جائے، اس کے لیے پن کیا ہونا چاہیے، کیسے، یہ ساری چیزیں بتاتا کہ نہیں بتاتا ہے. جسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ، لوگ کہتے ہی نہیں کہتے کسی بھی چیز کا. یعنی اگر اس کو ویسے استعمال کیا گیا، ابھی ایک بچے نے ایک گاڑی خریدی تو گاڑی میں یہ بھی ہے کہ اس میں کون سا تیل ڈالو گے تم، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ جو تیل ملے باہر سے اٹھا کر کے کڑوا تیل اٹھاؤ اور ڈال دو اس کو. اور پٹرول بھی کون سا پٹرول ڈالو گے، کیا ہے 91 کتنا کون چل رہا ہے کہ نہیں، کون یہ بھی کیوں آخر؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ جو جسم بنایا ہے ایسے بیکار ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے کیٹلوج رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اس میں کیا ڈالو گے تو فائدہ رہے گا، کیا کرو گے، کہاں اس کا استعمال کرو گے تو فائدہ رہے گا، کیسے استعمال کرو گے تو فائدہ رہے گا. تو انسان کو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے آزاد نہیں بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے تو اس کے لیے کیٹلوج کے طور پر جو کتاب دی ہے، ہمیں اس جسم کو استعمال کرنے کے لیے اس کی پابندی ضروری ہے. یہ چیز تمہیں کھانا ہے، یہ کھانا نہیں ہے، یہ بات کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، یہاں پہ تمہیں رونا ہے، یہاں تمہیں ہنسنا ہے، یہاں پہ تمہیں جانا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ ہمیں اللہ نے کس میں دی ہے؟ اپنی کتاب کی شکل میں دی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ نے اس جسم کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس کو کیسا استعمال کیا جائے، کن چیزوں سے بچایا جائے، اس چیز کے اوپر ہم ایمان لے آئیں۔ اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت خالقیت کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اللہ کی صفت خالقیت کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اے اللہ تعالیٰ، جیسے دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو نے نفس کو پیدا کیا ہے، تو ہی اس کا خالق ہے، تو ہی اس کو مارنے والا ہے، جنانے والا ہے، اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما۔ یا جیسے سید الاستغفار ہے، اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یا اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تبارک و تعالی آپ نے ہماری صورت کو اچھی بنائی ہے تو ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ناموں اور اپنی صفتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو ان ناموں کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی صلاحیت کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اسماء و صفات پر حقیقی معنی میں ایمان لانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔